تمامی اہل قصبہ کی طرف سے اس مقام پر منعقد ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اہل قصبہ کا پورا تعاون ہے۔ ہر محلے سے لوگ اس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ بس میں اتنی درخواست کروں گا کہ جہاں تک وہ سکون کا ماحول بنا لیں، اور آپ نے ایک کوئی حسنین صاحب مولانا تشریف لائے ہیں کانپور سے، تو آپ نے ان کا بھی کلام سماعت فرمایا۔ ہمارے سردہ پور سے جناب حسنین کوثر صاحب ابھی آپ کے سامنے موجود تھے، انہوں نے بھی اپنے بہترین کلام اور ایک نفیس انداز میں مناقب اہل بیت کو منظوم پیش کیا، جس کو آپ نے سنا۔ میں مسلسل 9 روز سے جگہ پر خطاب کر رہا ہوں۔ آج کا یہ جو مڑتا ہوا سیلاب اہل سنت کا اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ قصبہ اہل بیت کا دیوانہ ہے، اہل بیت سے دلی محبت پیش کرتا ہے۔ میں بار بار یہ مبارکباد پیش کروں، اس لیے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں ایک جمع غفیر، اس سے احساس یہ ہوتا ہے، کیونکہ غم حسین جو اہل سنت کے لیے ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے میں ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ غم حسین ہر کوچہ ہر دیار گیا، غم حسین ہر کوچہ ہر دیار گیا، اور جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، جہاں نہ قافلہ پہنچا وہاں غبار گیا، اور نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو، توجہ ہے، نہیں نکل گئی کچھ طالبان بیعت کو، اور جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا، جو بچ گئے انہیں ذکر حسین مار گیا۔ اور 2-3 شعر اور آپ کو سنا دوں تاکہ ذہن آپ کا پوری طرح بن جائے۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں یہ شعر میں نے پڑھے تھے، اور کیونکہ ڈاکٹر سید جاوید ہاشمی صاحب جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میں نے مسلسل قریب 7-8 سال ڈاکٹر صاحب کا خطاب کیا ہے، اور آج بھی میں ڈاکٹر صاحب کا ہوں، صحت کی وجہ سے میں ادھر نہیں پہنچ پا رہا ہوں، لیکن میں ان کے جلسے میں ہوں، کیونکہ دل سے تعلق اگر ہے تو سب کچھ ہے۔ انہوں نے آج مجھ سے آنے ساتھ یہ کہا، کیونکہ حضرت کو بخار 104 ہے، کہ میں حضرت آپ کو سننے آیا ہوں۔ میں نے کہا میرے لیے نصیب کی بات ہے کہ آل رسول کا ذکر کر رہا ہوں، تو آج آل رسول کے دیدار سے مشرف ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر سید جاوید ہاشمی صاحب یہ وہ شخص ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسا نوازا ہے اپنے کرم سے کہ ان کے گھر میں اہل بیت کے تبرکات سینکڑوں مرتبہ زیارت کیا میں نے، اہل بیت کے تبرکات موجود ہیں۔ حضرت مولا علی کے ہاتھ کا کپڑے پہ لکھا ہوا قرآن موجود ہے، علی اصغر کا وہ سلوکہ موجود ہے جس میں ان کی شہادت ہے، امام دار العابدین کا کرتا موجود ہے، امام حسن کا پٹکا موجود ہے، تبرکات ہے۔ آج آپ اس شخصیت کی زیارت کر رہے ہیں، آپ ان کو ڈاکٹر سمجھ کے مت زیارت کریں بلکہ آل رسول سمجھ کر زیارت کریں۔ آج کے جلسے کا مقصد ایسی ذاتیں کم ملتی ہیں، کیونکہ جب کوئی سادات ہوتا ہے تو باتیں بہت سی اٹھتی ہیں، وہ سادات ہے۔ ارے اس کے لیے تو یہی ہے کہ اسی گھرانے کے ہیں کہ جن کے تبرکات کے لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ایسے بزرگوں کی زیارت کرنے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات 9 دن مسلسل میں نے مناقب اہل بیت پر آپ سے خطاب کیا، جس میں 5 دن تو حضرت مولا علی پر ہی بولتا رہا۔ آج مناقب پر مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے، کیونکہ آج کا جلسہ جو ہے وہ صرف شہادت نامے پر موجود ہے، شہادت نامے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیت کا سفینۃ من نوح، آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت کی مثال ایسی ہے جیسے سفینہ نوح۔ آقا کی یہ حدیث، آقا فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، جو اس میں سوار ہو گیا، یعنی سفینہ نوح میں نوح علیہ السلام کی کشتی تھی، جب طوفان آیا تھا تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں اہل ایمان نے پڑھا لکھی، جو نوح کی کشتی میں تھا ایمان والا وہ غرق ہونے سے بچ گیا، غرق ہونے سے بچ گیا، اور جو نوح کی کشتی میں نہیں بچا وہ غرق ہو گیا۔ آقا نے اپنے اہل بیت کی مثال دی ہے کہ میرے اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کے سفینے کے مثل ہیں، جو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائے گا اس کی نجات ہوگا۔ اور جو ان سے الگ رہے گا، اہل بیت سے مخالفت کرے گا، اہل بیت کا بغض اپنے دل میں رکھے گا، وہ غرق ہو جائے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ اہل بیت سے بغض رکھنا اپنا حدیث ہے، میں بیان کر چکا ہوں، اہل بیت سے بغض رکھنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مومن کو محفوظ رکھے، کیونکہ ارتداد سری کفر ہے یہ کہ اگر اہل بیت سے جیل کو بچنا جائے، کیونکہ اہل ایمان ہے، ان کی محبت۔ بہرحال کل میں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کی تھی، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین سے بڑے ہیں، کل میں نے بتایا تھا، اور رسول کے شہزادے ہیں۔ امام حسین یہ بھی رسول کے شہزادے ہیں، اور کل میں نے ایک شہادت پر حدیث بھی سنائی تھی کہ امام حسین کی ولادت کے ساتھ شہادت کی خبریں آنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ام سلمہ کے مکان میں آرام فرما تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے سے جاگ اٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک دیکھ کر کے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ، آپ ابھی تو خوش خوش آرام فرما رہے تھے، آپ رونے کیوں لگے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبریل آئے تھے اور مجھ کو کربلا کی خاک، کربلا کی مٹی مجھ کو دے کے گئے ہیں، اور ان کا اشارہ امام حسین کی طرف تھا۔ فرماتے تھے کہ اے میرے رسول، اے میرے محبوب، آپ کا یہ بیٹا میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کو ہاتھ میں لیے تھے، فقلبھا فشمھا، اللہ کے نبی اس کو اپنے ہاتھ پر الٹ پلٹ رہے تھے اور سوچ رہے تھے۔ پھر آقا فرماتے ہیں اس میں بلا کم کی دعا کی ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی ام سلمہ کو دے دی۔ یہ ام سلمہ حدیثیں بہت ساتھ پر ہیں، ایک دے دی اور فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو محفوظ رکھنا، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا۔ آج کے اور بھی ازواج تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن کسی کو آقا نے مٹی نہیں دی، کیونکہ اس سے آقا کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ آقا جانتے تھے، رحمت عالم جانتے تھے، سارے کائنات جانتے تھے کہ جب حسین کی شہادت ہوگی میری کوئی بیوی، میری کوئی زوجہ حیات نہیں ہوگی، ام سلمہ حیات ہوگی، بلکہ اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لو کہ آقا نے ام سلمہ کو مٹی دے کے زندگی کی گارنٹی جب تک کہ حسین کی شہادت، وہ حسین جس کو اللہ کے نبی نے کتنی پیار سے پالا تھا، کتنی محبت سے پالا تھا، تو اسے نبوت پر کھلایا،
جس کو سینے نبوت پر سلاتے رہے آقا، جس کی تکلیف کو آقا نے اپنی تکلیف سمجھی۔ اب آپ کو بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت وہ دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، حسین دوڑتے چلے آ رہے ہیں، امام آگے اور آنے کے بعد پشتے نبوت پر بیٹھ گئے۔ آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں اور سجدے کو نبی نے طول کر دیا، سجدے کو نبی نے طول کر دیا، جبکہ حکم کیا ہے کہ جب سجدے میں ہو تو تسبیح پڑھو 3 مرتبہ، اکیلے تسبیح 3 مرتبہ، اوسط تسبیح 5 مرتبہ، اکثر تسبیح 7 مرتبہ۔ لیکن آقا علیہ السلام آج 7 سے زیادہ پڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ حسین پشت پر ہے۔ ایسا منظر ہوگا، کیا عالم ہوگا؟ امام الانبیاء امام ہو، جہاں صحابہ مقتدی ہو، پشت نبوت پر رسول اللہ کا لال ہے، آقا سجدے کو طول دے رہے ہیں، حسین آرام سے بیٹھے ہیں۔ یہ تو کہہ دو حسین بیٹھے ہیں، غریب نواز کیا کہتے ہیں؟ شاہد حسین ہے، شاہد حسین، جی آئے ہیں، کی پناہ حسین، سردار غریب نواز ہندوستان کے شہنشاہ ہیں، ہندوستان میں دائر رسول بن کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دین حسین، حسین دین ہے۔ اب نبی کی پشت پر یا یہ کہہ لو کہ حسین تھے یا دوسرے فعلوں میں یہ کہہ لو کہ دین تھا، دین تھا آقا کا، اور آقا سب کہتے کہ دین نیچے آ جاتا۔ اب بتاؤ یزید کس سے ٹکرایا؟ بتاؤ یزید کس سے ٹکرایا؟ اور اس کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے، افسوس ہوتا ہے وہ یزید جس نے ظلم کی انتہا حسین پہ کر دی، بیعت کا مطالبہ کرنے چلا، بیعت کے لیے کھڑا ہوا، حسین کی بیعت چاہتا تھا۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، حسین نے کیا کہا تھا؟ سن 5 ہجری امیر معاویہ کا انتقال، یزید سنگھاسن پر وراجمان ہوا۔ حکم نامہ مختصر کر کے بتا رہا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، بیعت جاری کر دیا۔ اس کا حکم نامہ تھا، ولید بن عقبہ کے پاس مدینے میں آیا، پہلے بیعت سے محبت کرتے تھے، انہوں نے جب پڑھا اس پہ بیعت کے لیے لکھا حسین سے بھی بیعت لو، تو انہوں نے کہا کہ میں اہل بیعت کے دامن کا دھاگا نہیں چھو سکتا ہوں۔ مروان بڑا سن رہا تھا، مروان نے اٹھا کے خود خط لکھ دیا۔ امام حسین کو جب خط ملا تو آپ مسجد نبوی میں تھے، بیعت کا مطالبہ تھا۔ امام حسین کے دماغ میں ذہن میں نانا جان کی حدیثیں آنے، نانا جان نے فرمایا اے میرے لال، اے میرے بیٹے، تم کربلا کے میدان میں شہید کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی نانی تھی، جن کے بعد ہونے کی محبوس تھی، حسین گئے اور جانے کے بعد کہا نانی ہم سے یزید بیعت کا طالب ہے، ہم سے یزید بیعت چاہتا ہے۔ نانی ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید شرابی ہے، یزید جوا کھیلتا ہے، خلاف شرع بھاگ رہا ہے، سنت مصطفیٰ کو بدل رہا ہے، میں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا نانی جان، اس لیے کہ میرے ہاتھ پہ لعاب دہر رسول اللہ چاہتا ہے، میرے ہاتھ پہ رسول اللہ کا لعاب ہے، اس کے منہ میں شراب پھوٹی ہوئی ہے۔ اے میری نانی بتائیے میں کیسے بیعت کر لوں؟ امام حسین نانی کے سامنے پہلے بولنے لگے۔ علامہ سلامت اللہ کشمیر برکاتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت ام سلمہ نے کیا فرمایا؟ حسین تمہارے نانا حیات ہیں، نانا زندہ ہے؟ فرماتی ہاں نانا زندہ ہے۔ نانا نے صحابیوں کو جواب دیا ہے، نانا نے قبر سے اعرابیوں کو جواب دیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور نانا کے مزار پر آنے کے بعد انہوں نے وہی گفتگو یزید کے بیعت پہ رکھی، لیکن مزار انور سے کوئی بھی جواب نہیں ملا۔ آخر میں امام حسین اس عدالت پر آگے، وہ کچہری ہوئی تھی جہاں ولید بیٹھتے تھے، وہی آگے آنے کے بعد امام حسین کے ہمراہ 50 ان کے جانثار ساتھ میں تھے، امام نے ان کو باہر
اور حسین اندر چلے گئے، اور اندر جانے کے بعد ولید نے جو دیکھا امام حسین آگے تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا، کہا تم نے بیعت کے لیے مجھ کو لکھا؟ ولید نے کہا ہرگز میں نے نہیں لکھا۔ مروان بول دیا ہاں میں نے لکھا، یزید کا آرڈر ہے، حاکم کا آرڈر ہے، بادشاہ کا آرڈر ہے، آپ کو بیعت کرنا پڑے گی۔ امام حسین اس کے بیٹے تھے، شیر خدا کے بیٹے تھے، کرنے والے حسین نہیں تھے، حسین وہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ مروان کیوں؟ کیا یزید نے نماز پڑھنا شروع کی؟ کیا یزید نے خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار کر لیا؟ کیا یزید نے اسوہ مصطفیٰ کو اپنا لیا؟ کیا یزید نے جو سنت نبی کو تبدیل کر رہا ہے کیا اس بات سے اس نے توبہ کر لی؟ مروان نے کہا اس باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کو بیعت کرنا پڑے گی۔ امام حسین نے فرمایا اسی دارالعمارت کے اندر یہ مروان کون؟ حسین سر دے سکتا ہے، کسی فارسی کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں۔ بس امام حسین واپس ہونا چاہتے تھے، مروان بولتا ہے پکڑ لو، اس کے بعد یہ نہیں ملیں گے۔ بہت گستاخ تھا، وقت نہیں بتاتا میں آپ کو، بڑا گستاخ تھا۔ امام حسین کو جلا لا گیا اور آپ نے اس کی طرف پھیرا کر کے کہا عربی میں ڈاٹ کر جملہ ہے، ایسا زبان سے بہار کہا کہ گر گیا۔ امام علی مقام باہر آیا ہے۔ بس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ مختصر کر دیا ہے میں نے بالکل، آئے اور آنے کے بعد سارے اہل بیت کو حکم دیا کہ تیاری کرو، اب میں مولانا کے مدینے پہ نہیں رہوں گا، مجھے یزید کا یقین نہیں ہے اس مدینے پہ چڑھائی کر سکتا ہے، نانا کے مدینے کی بے حرمتی ہو سکتی ہے۔ حسین تیار ہونے لگے۔ آج وہ وقت ہے جہاں حسین پیدا ہوئے تھے، جہاں حسین کھیلے تھے، جن گلیوں میں حسین گھومے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ اس وقت تیار ہونے لگا اور تیاری شروع ہوئی۔ ایک ایسا عجیب منظر تھا، وہاں کے صحابہ، وہاں کے لوگ آگے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا حسین اگر تم چلے جاؤ گے مدینے سے رونق چلی جائے گی، یہ حسین آپ مدینہ چھوڑ کے بچ جائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، درشی پڑھ لیجیے۔ بلند آواز درشی پورا مجمع پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام علی مقام تیاری کرنے لگے، حضرت زینب تم تیار ہو جاؤ، ام کلثوم تم تیار ہو جاؤ، علی اکبر تم تیار ہو جاؤ، زین العابدین کو بھی لے لیا، صرف فاطمہ صغریٰ کو چھوڑا، باقی امام حسین سارے اہل بیت کو لے کر کے تیار جب ہو گئے تو امام حسین اپنے نانا کے مزار مقدس پر آخری سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ کتنا عجیب منظر ہوگا جب رسول اللہ کا لال، رسول کا شہزادہ، جس کے لیے نبی فرمائے الحسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، جو اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، وہ حسین آج نانا کے روضے پہ کھڑے ہیں۔ اے نانا جان اپنے حسین کو اجازت دے دیئے، نانا یزید مجھ سے بیعت کا طالب ہے اور میں اس سے بیعت نہیں کر سکتا، نانا اب یا تو مزار انور کھول دیجئے میں اس کے اندر چلا ہوں، کیونکہ میرے لیے کوئی پرہا کی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ امام حسین کھڑے ہوتے رہے لیکن مزار انور سے کوئی جواب نہ آیا۔ امام حسین چل دیے، جب چلے تو لوگوں نے کہا اے حسین سواری حاضر ہے، سلجنا حاضر ہے، آپ بیٹھ کے نہیں جاتے۔ حضرت امام حسین فرماتے کہ اے میاں کیسے بیٹھ جاؤں، امت خضرہ سامنے ہے، سہرا کا مزار مقدس سامنے ہے، میں پوچھتا ہوں عالم تصور سے کہ حسین یہ نانا وہی تھے جن کے دوست پر تم کھیلا کرتے تھے، سینے نبوت پر چھویا کرتے تھے، آج دنیا کو امت مصطفیٰ کو حسین قاضی میں مصطفیٰ کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار شہید اعظم، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ امام حسین مدینے سے رخصت ہوئے، آپ کے ابا کے اوپر پرندے گر رہے تھے، صحابہ دوڑے، قدموں کو پکڑا، حسین آپ جا رہے ہیں، یزید آپ سے بیعت کا طالب ہے، ہم سے بھی بیعت مانگے گا، ہم کو کس پر چھوڑ رہے ہیں؟ امام علی مقام نے کس انداز میں جواب دیا، مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یزیدی کا
کربلا کا آخری میدان صحابہ پیچھے پیچھے بھیجنے آ رہے ہیں، مدینے میں کوہرام ہے، ایک دم ہے، حسین جا رہے ہیں، آواز آئی اے تماشا گاہ عالم، اے تماشا گاہ عالم، تو کجا بہرے تماشا، یہ تمام عالم کے تماشا گاہ حسین، اب تم کس کے تماشا کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ حضرت امام حسین جب حد مدینہ کے قریب آ گئے، نانا کا مزار نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، امام حسین زلجنا کی طرف بڑھے، یہ وہ زلجنا تھا جس پہ رسول اللہ بیٹھتے تھے، ان کے بعد مولا علی بیٹھتے رہے، ان کے بعد امام حسن بیٹھتے رہے، آج وہ زلجنا امام حسین کے سامنے تھا، جیسے ہی حسین نے رکعت کی طرف پیر بڑھایا، زلجنا الگ کھڑا ہو گیا، دیکھو گلی سے ہر شے بات کرتی ہے، امام حسین زلجنا کی طرف مخاطب ہوئے، فرماتے ہیں زلجنا تم میرے نانا کی سواری ہو، میرے بابا کی سواری ہو، زلجنا ہم کو پشت پہ کیوں نہیں لیتے ہو؟ زلجنا واپسی زبان بولتا ہے، اے حسین مجھے معلوم ہے تمہیں کربلا چلے جاؤ گے، تمہاری شہادت ہو جائے گی، میں تمہارے نانا کو میدان محشر میں کیا جواب دوں گا؟ امام حسین نے زلجنا کی پشت پر ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، اے زلجنا جس طرح سے میری شہادت کرنے کا بچے گا تیری وفاداری کا قیامت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر۔ حضرت امام حسین نے جب یہ جملے کہے، زلجنا سامنے آ گیا، حسین بیٹھ گئے، دیگر لوگ اور اپنی سواریوں پر ہو گئے، امام حسین مکہ معظمہ میں تشریف لے آئے، امام علی مقام نے اپنا سامان جو کچھ بھی تھا آپ کے ساتھ حرم کے باہر صحن میں رکھ دیا۔ حضرت زینب کہتی ہے بھائی بہت تیز ہے، حرم کے اندر چلیے، اس کے دالانوں میں چلیے تاکہ سایہ نصیب ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں اگر پناہ ہی ملنا تھی تو نانا کے آستانے پر لے جاتے، میں اس لائق کر نہیں رہا، پھر آپ مدینے کی طرف منہ کر لیتے تھے۔ فرماتے ہیں نانا جان آپ کا ارشاد ہے مدینہ تو خیر اللوکان یعلمون، میرا مدینہ ساری کائنات میں بہتر ہے، کاش کہ تم اس کو جانتے ہوتے۔ علیہ اللہ کے رسول بس اتنا امام علی مقام نے کہا تھا، محدثین فرماتے ہیں کہ کعبے سے آواز آئی، کعبے سے آواز آئی، اے حسین جو عظمت ملی ہے تمہارے نانا کے صدقے، تمہاری نانا کی بدولت ملی ہے، اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے بھی بڑی اچھی بات کہی، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یادگار شہید اعظم، نعرہ حیدر۔ امام حسین فرماتے ہیں میں حرم کے اندر جب آؤں گا، جب میں مانگوں مجھ کو مل جائے، ندائے اے بھائی حسین مانگو ملے گا۔ امام نے فرمایا سب لوگ مانگو۔ حسین سجدے میں چلے گئے، جتنے آپ کے ساتھ تھے سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ جب امام نے سجدے سے سر اٹھایا، سب کی طرف حسین مخاطب ہوئے اور فرماتے ہیں امام بولو میاں کیا مانگا؟ لوگوں نے کہا حضور میں نے رب سے یہ مانگا ہے، اے مولا حسین کو وہ زندگی دے دے جس کے بعد موت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میں نے بھی یہی رب سے مانگا، وہ حیات دے دے، وہ زندگی دے دے جس کے بعد موت نہ ہو۔ پوچھا حضور وہ کون سی حیات ہے؟ فرمایا وہی حیات جو شہادت کی حیات ہے۔ کیوں؟ شہید جو ہوتا ہے وہ عام آدمی کی طرح نہیں مرتا ہے، شہید کی زندگی ہے، پران ہے۔ بلا تقولوا لمن یقتلوا کہ میں بول رہا تھا فی سبیل اللہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو۔ امام علی مقام رہے، المقصد یہ کہ وہاں پوچھنے کے خطوط آئے، حسین کو بلانے کی بات آئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بٹھا کے مشورہ کیا کہ بتاؤ کون جائے گا؟
ہم کو جانے نہیں دے رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ بات رات کو بیٹھ کر مشورہ ہو جائے۔ آخر میں امام مسلم مختصر تیار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ ان کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ امام حسین نے ان کو اپنی نائبیت کی سند لے کر کے مثال دے دی۔ جب وہ چلے تو حضرت امام مسلم حضرت امام حسین کو منہ کے دیکھ رہے ہیں۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں یہ مسلم کیا جانے سے ڈر رہے ہو؟ فرماتے حضور جانے سے نہیں ڈر رہا ہوں بلکہ اس پیغمبر کا آخری دیدار کر رہا ہوں۔ حضرت امام مسلم گئے۔ ایک واقعہ طویل ہے،